کہا پیر کو یا جمعرات کو، ان 2 دنوں میں سونے سے پہلے 7 مرتبہ اب فرشتے آپ کو خواب میں آ کر بتائیں گے. یہ سارے اہل بیت کے نسخے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ان پہ عمل کیجئے، اور انشاءاللہ جب انشاءاللہ کسی کے گھر کی مشکل ختم ہوئی تو ہمیں انشاءاللہ دعا بھی دیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا آج آئیے اس صفت پہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو آخر اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت کیوں دینی پڑی لوگوں کو کہ لوگوں، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ نبی جو بھی کہتا ہے جب بھی کہتا ہے میرا حکم ہوتا ہے. اس کی وجہ تاریخ میں ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مسجد میں کھلنے والے دروازے بند کروا دیے. مسجد میں لوگوں کے دروازے کھلتے تھے، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے سب کے دروازے بند کروا دیے. اچھا، سب نے دروازے خوشی خوشی بند کیے یہ سوچتے ہوئے اگر ہمارے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو علی کے گھر کا دروازہ بھی بند ہوگا. ہاں بھائی، خوشی خوشی سب نے بند کر لیا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو علی کے گھر کا دروازہ بھی بند ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا سارے دروازے مسجد میں کھلنے والے بند کر دو الا بابا علی، مگر علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھو. اب یہاں پر مسلمانوں نے رسول پر اعتراض کرنا شروع کر. آپ تو جانتے ہیں اس زمانے کے مسلمانوں کا حال کیا تھا. کبھی رسول خدا پہ شک کرتے تھے، کبھی رسول خدا پہ ہذیان کی تہمت لگاتے تھے. اب یہاں پہ تہمت لگا دی رسول خدا نے رشتہ داری کی وجہ سے، کیونکہ چچازاد بھائی ہے، علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا. اللہ کے رسول آ گئے صفائی پیش کرنے. اللہ کے رسول نے کہا میں نے علی کے گھر کا دروازہ اس لیے کھلا نہیں رکھا کیونکہ علی میرا چچازاد بھائی ہے، کیونکہ علی میرا رشتہ دار ہے. ابھی رسول خدا صفائی دے رہے تھے کہ جبریل نازل ہوئے. انہیں صفائی کیوں دے رہے ہو؟ میں گارنٹی دیتا ہوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اگر نبی نے علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے. اگر علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو خدا کے حکم سے. اچھا، لوگوں نے اعتراض کیوں کیا؟ یہ جو لوگوں نے اعتراض کیا اللہ کے رسول پر کہ آپ نے رشتہ داری کی بنیاد پہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا، علماء بتاتے ہیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ اگر ایک مرتبہ رسول خدا علی مولا کے فضائل سناتے تو اس زمانے کے دشمنان علی برداشت کر لیتے. اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ مختصر رسول خدا علی مولا کے فضائل سناتے تو اس زمانے کے دشمنان مولا علی برداشت کر لیتے. لیکن یہ پھٹ کیوں گئے؟ ان کا بغض ظاہر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ رسول خدا بیٹھتے تھے تو علی علی کرتے تھے، اٹھتے تھے تو علی علی کرتے تھے، چلتے تھے تو علی علی کرتے تھے، قدم قدم پہ علی علی کرتے تھے. صرف خود علی علی نہیں کرتے تھے بلکہ سارے مسلمانوں کو کہتے تھے عبادت کرنی ہے تو علی کو دیکھو، عبادت کرنی ہے تو علی کا ذکر کرو. اب مسلسل علی مولا کے اتنے فضائل آ رہے تھے رسول خدا کی بیان سے، رسول خدا کے حدیث میں، قرآن کی آیات میں، کہ اب ان کا بغض پھٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ رسول نے رشتہ داری کی بنیاد پہ علی کے فضائل سنائے ہیں. لیکن اب ذرا گفتگو کو اس انداز سے آگے بڑھاتے ہیں. کیا علی کی تمنا ہے کہ علی کی شان میں فضائل بیاں ہو، یا فضائل کی آرزو ہے کہ علی سے منسوب ہو جائیں؟ ذرا اس پہ غور کرتے ہیں. کیا علی کی تمنا ہے کہ علی کی فضیلت میں آیت نازل ہو جائے، یا آیت کی تمنا ہے علی کی فضیلت سنائے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے ایک ہم نے واقعے کی طرف صرف اشارہ کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اب دیکھیے اس زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں، ولایت بہت بڑا ایک کنسیپٹ تھا کہ ولایت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، صرف اللہ ولی ہوتا ہے. جو اس زمانے کے مسلمان تھے تو اللہ نے کہا اللہ تو ولی ہے ہی، انما ولیکم اللہ، ایک میں اللہ ولی، ورسولہ، اور رسول بھی ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی بھی ولی.
اچھا بریکٹس میں ایک بات کہتا چلوں، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں نے اپنا کلمہ بڑھا دیا، شیعوں نے اپنی آذان بڑھا دی. ہم کہتے ہیں نہ ہم نے اپنا کلمہ بڑھایا نہ ہم نے اپنی آذان بڑھائی. بھائی اللہ نے سورہ مائدہ کی 5ویں سورہ کی 55ویں آیت میں کہا میری ولایت کا اعلان کرو. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. رسول کی ولایت کا اعلان کرو، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. بھائی خدا کی قسم ہم پہ اعتراض نہ کرو، اگر آیت رک جاتی ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں. آیت نے کہا اللہ کی ولایت کے بعد، نبی کی ولایت کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو. تو ہم نے کہا علی ولی اللہ. اچھا اب گفتگو اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اب گفتگو کچھ اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. اب جب مسلمانوں نے سمجھا ولایت صرف خدا کے پاس، خدا نے کہا نہیں، اللہ بھی ولی، نبی بھی ولی، علی بھی ولی. اب سوال پوچھتے ہیں، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا مولا کی فضیلت ان سے برداشت نہیں ہوتی، اب ہم سوال پوچھتے ہیں کیا علی کی تمنا علی کو ولایت مل جائے یا ولایت کی تمنا علی سے منسوب ہو جائے؟ ہاں بھائی اب یہاں پہ غور کیجئے گا، ہم ایک دلیل دے کے آگے بڑھیں گے. اگر علی خود فقیر تلاش کرتے انگوٹھی دینے تو علی کی تمنا، لیکن علی حالت رکوع میں ہیں، حالت نماز میں ہیں، فقیر خود لینے آ گیا، یعنی ولایت کی تمنا علی سے منسوب ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. سورہ دہر قرآن کا سورہ انسان علی کی شان میں نازل ہو گیا، آل علی کی شان میں نازل ہو گیا. اب اس زمانے کے مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی کہ ہماری شان میں قرآن میں کوئی ایک آیت آ جائے، چاہے خلاف ہی کیوں نہ ہو. بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوا، کہ بھائی اب ایک آیت آ جائے ہمارے بارے میں قرآن پاک میں. اب سوال یہ ہے، یہاں پورا سورہ آ گیا علی کی شان میں. کیا علی کی تمنا کہ علی کی شان میں سورہ نازل ہو، یا سورہ کی تمنا علی کا قصیدہ پڑھتا نظر آئے؟ اب یہاں پہ پھر وہی ہم دلیل دیتے ہیں جو ہم نے پیچھے دلیل دی. اگر علی ایک دن مسکین کے پاس جائیں، ایک دن یتیم کے پاس جائیں، ایک دن اسیر کے پاس جائیں اور روٹیاں دیں، تو علی کی تمنا اگر مسکین بھی در پہ آئے، یتیم بھی در پہ آئے، اسیر بھی در پہ آئے، تو قرآن کی تمنا علی کا قصیدہ سنائے. اچھا اب یہاں تک جو ہم دلیل دے رہے تھے، اس واقعے میں یہ دلیل رک گئی. اب میں آپ آخر تک کے مومنین کی توجہات کا طالب، جو مومنین باہر بیٹھے ان کی توجہات کا بھی طالب. بھائی ابھی تک ہم نے کیا دلیل دی؟ بھائی جو مفضول تھا وہ افضل کے پاس جا رہا تھا، افضل مولا علی، مفضول مولا علی کے پاس آ رہا تھا، فقیر مولا علی کے پاس آیا، مسکین مولا علی کے پاس آیا. ٹھیک ہے بھائی، ابھی تک ہم یہ دلیل دے رہے تھے کہ افضل کے پاس مفضول جا رہا تھا، جس کا مقام زیادہ تھا اس کے پاس وہ آ رہا تھا جس کا مقام کم تھا. لیکن ایک جگہ آتی ہے جہاں یہ دلیل رک جاتی ہے، اور وہ جگہ کب ہے؟ جب میرے مولا علی کی والدہ کعبۃ اللہ کی طرف ولادت کے لیے جا رہی ہیں. بھائی اب تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر مولا علی انگوٹھی دینے جاتے تو مولا کی تمنا، اگر مولا علی روٹی دینے جاتے تو مولا کی تمنا. اب یہاں مولا کی والدہ کعبۃ اللہ جا رہی ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے، اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ علی کی تمنا ہے کیا کہ کعبے میں پیدا ہو جائیں، یا کعبے کی تمنا علی مجھ میں پیدا ہو جائیں؟ تو بس اس دلیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک الگ انتظام کیا. اگر جاننا چاہتے ہو کیا علی کی تمنا ہے یا کعبے کی تمنا ہے، تو اگر علی کی والدہ معمولی دروازے سے جائیں تو علی کی تمنا، اگر دیوار ٹوٹ کر بلائے تو کعبے کی تمنا. اب یہاں اگر فاطمہ بنت اسد معمولی دروازے، کیونکہ وہ پچھلی دلیل تو رک گئی لیکن دلیل بدل دی، کہا اگر معمولی دروازے سے آئیں تو پھر ان کی تمنا، لیکن اگر دیوار نے ٹوٹ کر بلایا تو پھر کعبے کی تمنا. علی میرے اندر
پیدا ہو جائیں. اب کعبے اور علی کی بات آئی تو یہ بھی سنتے جائیے. اللہ کے رسول نے کہا یا علی مثلک مثل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کے مانند ہے. مثل نہیں کہا، مثل اور مثل میں بڑا فرق ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، لیکن وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل یعنی ذات میں برابر، مثل یعنی صفات میں برابر. اب یا علی مثلک مثل الکعبہ نہیں کہا، یا علی مثلک مثل الکعبہ، یعنی تیری صفات کعبے کی صفات ایک جیسی. اب آئیے علی کی صفات کو دیکھیں، کعبے کی صفات کو دیکھیں. کعبے کی صفات کو دیکھیں، علی مولا کی صفات کو دیکھیں. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں. علی مولا بھی کسی کے پاس خلافت لینے نہیں جاتے. اگر کوئی علی کے در پہ خلافت لے کر بھی آتا ہے تو بغیر شرائط کے نہیں مانتے. ہاں بھائی. اچھا، جو کعبے کے پاس جائے گا حاجی صاحب بن جائے گا، جو علی کے در پہ آئے گا وہ مومن بن جائے گا. میں نے نسخے پچھلے والے ریپیٹ نہیں کرتا کیونکہ ٹائم اب بہت لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس. آج کا نسخہ، آپ اکثر کوئی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کام میں، اس بزنس میں ہمیں عاقبت یعنی نتیجہ اچھا ہوگا یا نتیجہ برا ہوگا. گاڑی خریدی، گھر خریدا، کوئی بزنس کا، کوئی گائے بھینس خریدا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ ہمارے لیے کیا ہے، خیر ہے یا برا ہوگا. اس کے لیے بہترین نسخہ کا پیر کو یا جمعرات کو، ان 2 دنوں میں سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ زلزال پڑھو. اذا زلزلت الارض زلزالہ. ویسے سورہ زلزال کا فائدہ بھی بڑا ہے کہ آپ ہمیشہ سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیں. ایک جگہ کا واقعہ ہے، وہاں پہ زلزلہ آیا، 1 لاکھ لوگ پورے مر گئے. ایک خاتون 3 دن کے بعد زندہ نکلی. پوچھا کیا کمال تھا؟ کہا میں ہر رات سونے سے پہلے سورہ زلزلہ پڑھتی تھی. تو سورہ زلزلہ کا ویسے بھی بہت فائدہ ہے. اب آپ پیر کو یا جمعرات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیں، اور اس کے بعد یہ عربی کا جملہ ہے، یہ پڑھنا ہے. اس کو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یا ملائکۃ ربی بحق هذه السورہ وبحق من انزلها وبحق من نزلت علیہ، کہ اے اللہ کے فرشتوں، جیسے آج وقت نہیں رہا، پھر میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا وہ 10 باتیں آپ کو بتاؤں جس کی وجہ سے گھروں میں فرشتے زیادہ آتے ہیں. اب یہ فرشتوں کو آپ کہیں گے اے اللہ کے فرشتوں، اے اللہ کے فرشتوں، تمہیں واسطہ اس سورے کا اور جس نے سورے کو نازل کیا اور جس پر یہ سورہ نازل ہوا، اور تمہیں اسماء الہی کا واسطہ کہ آج رات مجھے بتاؤ کہ یہ موٹر سائیکل جو میں خرید رہا ہوں، یہ گاڑی جو میں خرید رہا ہوں، یہ گھر جو میں خرید رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے خیر ہے، میرے لیے مفید ہے، میرے لیے بینیفیشل ہے، یا میرے لیے نقصان دہ ہے. ایسے نہ ہو موٹر سائیکل خریدا میں نے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. اب فرشتے آپ کو خواب میں آ کر بتائیں گے، لیکن ہر ایک کو نہیں. اگر 7 اعضاء پاک ہوں، اگر آنکھ سے گناہ نہ ہو، اگر کان سے گناہ نہ ہو، اگر زبان سے گناہ نہ ہو، اگر شکم میں حرام نہ ہو، اگر اعضائے نکاح حرام سے پاک ہوں، اگر 7 اعضاء پاک ہوں، یعنی اگر شرائط دعا پر عمل کرتے ہوئے آپ نے پیر یا جمعرات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ کے اس انداز سے فرشتوں سے دعا مانگی. عربی کا جملہ میں نے آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیا، اگر کسی کو عربی چاہیے تو مجھ سے لے سکتا ہے بعد میں. اب یہ آپ نے کیا تو خواب میں آ کر فرشتے آپ کو بتائیں گے بھیا یہ موٹر سائیکل نہ لینا، تمہیں نقصان ہوگا، یہ گھر نہ خریدنا، تمہیں نقصان ہوگا، یا اگر نقصان نہیں ہوگا تو بھی بتائیں گے کہ خرید لو، تمہیں اس سے برکت ہوگی. یہ سارے اہل بیت کے نسخے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ان پہ عمل کیجئے، اور انشاءاللہ جب انشاءاللہ کسی کے گھر کی مشکل ختم ہوئی تو ہمیں انشاءاللہ دعا بھی دیجئے گا. اللہ انشاءاللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کیجئے امام زمانہ کو یاد کیجئے.